بلا وجہ اگر روزہ چھوڑیں تو کیوں چھوڑیں؟ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارا خالق مالک نہیں؟ وہ حاکم نہیں ہے؟ وہ حاکم ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس نے حکم دیا، اس نے ہم پہ فرض کیا ہے کہ روزے رکھو۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مجبور کر کے بھی، بیمار ہیں تب بھی کوشش کریں، حتی الامکان ممکن حد تک روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جو شرعی معذور ہیں ان کی مجبوری ہے، جو شوگر کے مریض ہیں یا ایسے کوئی یرکان کی کوئی مریض ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی بڑی کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کی مجبوری ہے، لیکن توانا و تندرست ساتھی کو روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے سرکار نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ توانا تندرست ہونے کے باوجود بلا ضرورت جو روزے کو چھوڑے گا، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ پورا زمانہ ساری زندگی بھی اگر اس ایک روزے کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو کبھی کر نہیں سکے گا۔ ایک روزے کا کفارہ، سارا زمانہ بھی اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے اس کا کفارہ پورا نہیں کر سکے گا، تو بلا ضرورت کیوں روزہ چھوڑے گا؟ افسوس ہے ہمارے آس پاس ماحول میں بڑے صحت مند ہٹے کٹے چھتیر کی طرح نوجوان ہیں ذرا، لیکن جب پوچھیں یہ پتہ چلتا جی روزہ کیوں نہیں رکھا، جی میں روزہ لگ جاندہ ذرا، روزہ لگ جاندہ ذرا، بے شرمی کی طرح ریڈیو کے اوپر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں گھروں میں، گھروں سے باہر۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ اس مہینے میں کوئی فوتیدگی ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی پروگرام ہو، اس کے اوپر وہ کروانے والے، پروگرام کروانے والے اور پروگرام میں شامل ہونے والے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خاص کر اب یعنی ہمارے ہاں ان حلقوں کے اندر کوئی فوتگی آ جائے، کوئی قرخانی ہو، کوئی ساتواں ہو، تو کوئی شرم ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کوئی پردہ ہی نہیں ذرا، اس ختم میں گئے، محفل میں گئے ذرا، اور اس کے بعد پھر سر عام جو ہے وہ نظارہ چل رہا ہوتا ہے ذرا، سر عام سارے روٹی کھا رہے ہیں، کوئی اکا دکا، کوئی بوڑھا، کوئی ضعیف، کوئی نیکوکار بندہ جس نے روزہ رکھا ہو کچھ، باقی سارے آرام سے بیٹھ کے ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، نہ آریوں اور ماہ رمضان سے، اور نہ ہی مذاق اڑائیں، نہ ہی مذاق اڑائیں۔ اب قدرتی یعنی یہ بات میرے ذہن میں آئی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، یہ بھنڈ قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ ماہ رمضان کے وہ لطیفے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے افسوس ہے یہ بھنڈ، بڑے طرح طرح کے، یہ یقیناً ایک اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے بجا لانا ہے، ساری سے افطاری تک رکنا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اور جو ایسی کچھ جائز اور حلال چیزیں، لیکن ان جائز اور حلال چیزوں کے اوپر بھی کچھ دیر کے لیے رکاوٹ رکھ دی کہ ممنوع کر دیا، تو یہ ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے اس امتحان کو، اس پیپر کو ہم نے ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ ظاہر ہے یعنی چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑیں گی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، نڈھالی کمزوری ہوگی، اب اس کے اوپر بنڈوں نے مختلف قسم کے یعنی لطیفے بنائے ذرا، اور وہ لطیفے سناتے ہیں اور ہم جو سن کے ہم ہنس ہنس کے ہم لمبے ہو جاتے ہیں ذرا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو ماہ رمضان کا مذاق اڑانا چاہیے، کسی روزے کا مذاق ہونا چاہیے، نہ دن کا نہ رات کا، نہ مذاق ہونا چاہیے، نہ تمسخر ہونا چاہیے۔ آپ سمجھیں، یعنی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے ایسا سن رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کفر کر رہے ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ جو کوئی بھنڈ رمضان شریف کا مذاق اڑائے، روزے کا مذاق اڑائے، تراویح کا مذاق اڑائے، افطاری کا سحری کا مذاق اڑائے، تو سمجھیں کہ اس نے کلمہ کفریہ کہا ہے، اسے توبہ کی، اسے تجدید کلمہ کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو میرے آپ سب کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کو جان بوجھ کے رد کرے، اس کا مذاق اڑائے، جان بوجھ کے مذاق اڑائے کسی چھوٹی سی سنت، مثال کے طور پہ سرکار یہ مسواک ہے نا ذرا، ماشاءاللہ یہ بڑی جامع سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔
اگر کوئی مسواک کا کوئی مذاق اڑائے یا کہے کہ مسواک کہاں سے آ گیا، کوئی سنت نہیں، جو اس کا انکار کرے وہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک سنت سے ذرا تو ماہ صیام تو اس کے 29-30 روزے پورا مہینہ جو ہے یہ تو فرض ہے، فرض عین ہے۔ کوئی جان بوجھ کے اس کا مذاق اڑائے تو کیوں اڑائے؟ ذرا کتنا بڑا حکم ہے، کتنا جامع حکم ہے قرآن مجید میں، جس کا اتنا بڑا تذکرہ، جس کی فضیلت اور ماشاءاللہ احادیث مبارکہ تو بھری پڑی ہیں جو اس کی فضیلت کو اجاگر کر رہی ہیں، اس کی اہمیت کو جو بیان کر رہی ہیں، اور ہمیں اس طرف ترغیب دے رہی ہیں کہ روزوں کے سوا گزارا نہیں، آؤ روزے رکھو، اور روزہ دار کی شان کو پاؤ ذرا، روزہ دار کی شان کیا ہے۔ تو کبھی روزے کا، دن کا، رات کا، تراویح کا، سحری کا، افطاری کا کسی حوالے سے بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بس جو ہو، اس کی تعریف ہو، اس کی توصیف ہو۔ خود بھی روزے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی حکم دے، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں۔ جو چھوٹے بچے بھی ہوں کوشش کریں انہیں سحری کے وقت انہیں ساتھ اپنے سحری کروائیں۔ جو چھوٹے بچے ہوں ان بچوں کو بھی شوق پیدا کرے ذرا۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اور کیا شان ہے ماہ صیام کی۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمہارا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ ایک روایت میں، یہ دو روایتیں اسی ایک حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں، دو انداز میں آئی ہیں۔ ایک انداز میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک عبارت کے اندر ہے وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، أَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دیتا ہوں، اس کا انعام، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر میں دیتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی مطلب کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اسے میں مل جاتا ہوں، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اسے میں ملتا ہوں، اسے میں ملتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا رب فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب اندازہ لگائیں ذرا، جب اس طرف توجہ ہوتی ہے دل سرشار ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کی خوشبوئیں، مختلف قسموں کی خوشبوئیں، ذرا بڑی بڑی خوشبودار چیزیں ہیں جن سے خوشبو آتی ہے ذرا، اور یقیناً دل و دماغ جو ہے وہ مسحور ہوتا ہے جب ایسی ایسی خوشبوئیں ذرا کہ جب انہیں سونگا جاتا ہے تو دماغ جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، ایسی ایسی خوشبو ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بھاپ، کائناتی عالم کے اندر بڑی بڑی خوشبوئیں، لیکن ساری خوشبوئیں ایک پاسے، روزے دار کے منہ کی بو ایک پاسے۔ رب ذوالجلال کو اگر پسند آئی ہے، جو لائق کی ہے، تو وہ مالک نے روزے دار کے منہ کی بو کو پسند فرمایا۔ ساری خوشبوئیں ایک پاس سے، روزے دار کے منہ کی بو ایک طرف ہے۔ اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ جنت کے دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازہ جسے معین فرمایا ہے، اس کا نام رکھا ہے باب الریان، باب ریان۔ اور قیامت والے دن فرمایا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو فرمایا جائے گا آؤ یہ دروازہ تمہارے لیے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے۔ اس دروازے کے اندر، اس دروازے سے کوئی دوسرا تیسرا بندہ داخل نہیں ہوگا، اس کے اندر انٹری صرف اور صرف روزے دار کی ہوگی، روزے دار اس سے داخل ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کو ایسا پھر پانی پلایا جائے گا، جب روزے دار اس پانی کو پیے گا نا، پھر ساری پچھلی زندگی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے جو عاشق زار، وہ جو محب زار، جو مر مر کے
اس در پہ پہنچائے دل ربا کے سامنے، اب اسے وہ پانی پلایا جانا ہے، پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ روزے دار کی شان ہے، یہ روزے دار کی شان ہے۔ جنہ کرنا دیدار سجن دا ان اکھیاں سام کے رکھیاں نے، ان کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں نے۔ یہ دنیا دار کے اصول ہیں۔ دنیا دار کا بیلی دوست اپنے بیلی دوست کی قدر کرتا ہے، اس کے تحفظات کا خیال کرتا ہے۔ جو کسی کے لیے قربانی دے تو دوست کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ کام کیا ہے، میرے اوپر اس نے یہ احسان کیے ہیں، اسے میں اب اس کو یہ بدلہ دوں گا، اس کا یہ احسان ادھار ہے۔ تو وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، مالک تو ماورا ان چیزوں سے۔ تو جس بندے نے اپنے مالک کے لیے پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو پیاس برداشت کیا، روزے دار بند کمرے میں ہے، کنڈی لگائی ہوئی ہے، فریج موجود ہے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، کھانے بھی ہیں، پینے بھی ہیں، مشروب بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بند کنڈی لگائی ہوئی اس کمرے کے اندر اگر روزے دار سارا کچھ دیکھ کے بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا، زبان سے مس ٹچ نہیں کرتا، تو کچھ تو ہے نا کہ جب ہر چیز کو دیکھ کے جب روزے دار کہتا ہے کہ نہیں، اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو اگر وہ باز رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو موقوف کر کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے، تو پھر اس کی قدر میرے مالک نے تو فرمانی ہے نا۔ اور صوم کا معنی بھی یہ صوم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رکنا، صوم کا معنی روکنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر کہ جو بندہ، جو روزے دار اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے اور مالک کے منع کرنا والے حکموں سے جو اپنے آپ کو روکتا ہے اور ضبط کر کے رکھتا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں، اسے صوم کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ایسی اشیاء سے، ایسی چیزوں سے، اور جو مالک نے ممنوع فرما دیے، جو مالک نے جو حد رکھ دی، جو اس سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، تو مالک اس کو ڈھیر اجر و ثواب سے اسے سرفراز فرمائے گا۔ تو چاہیے کہ ماہ رمضان کے خوب ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور ابھی سے، آج سے اس کی تیاری کریں۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر سرکار باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فعال رہتے اور صحابہ کو درس دیتے، صحابہ کو آپ حکم دیتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار آپ ویسے تو بحمدللہ حضور ہر وقت سخی تھے، ہر وقت سخاوت فرماتے، لیکن جب یہ ماہ صیام آتا تو حضور ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم خود بھی روزے رکھیں، اور ساتھ جو ہمارے ایسے بھائی جو نادار ہیں، بے سہارا ہیں، جن کے اندر یہ اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، آپ انہیں کوشش کریں، انہیں ساری بھی کروائیں، انہیں افطاری بھی کروائیں، ساری بھی کروائیں، افطاری بھی کروائیں۔ تو ہمیں ہر حوالے سے ماہ صیام کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، ماہ صیام کے تقاضوں کو پورا کریں، اپنی پوری ہر چیز کے اوپر اپنی نظر رکھیں، غور و فکر کریں، اور اس کا جو صحیح جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ اللہ جل جلالہ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، مسجدوں کی زینت بنے، مسجدوں کی زینت بنے۔ اس کے اگر جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ان حلقوں کے اندر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ایسے آوارہ، غافل، سست، پتہ ہی کوئی نہیں ماہ صیام آیا ہے کہ نہیں آیا، ذرا روزے ہیں کہ نہیں ہیں، ذرا ریڈیو کے اوپر کھڑے کھاتے ہوئے نظر آتے، ذرا سموسے کھائے، پکوڑے کھائے، فروٹ کھایا ذرا۔ اور حتیٰ کہ ہمارے یہاں کچھ پہلے میں ذکر کر رہا تھا، کل خانیوں کے اوپر، ساتوں کے اوپر کوئی درمیان میں پردہ عائل نہیں، ذرا سر عام سارے کھا پی رہے ہیں، ذرا کوئی ممانعت نہیں، ذرا ایسا کام ہرگز نہ کریں، اس مہینے کی قدر کریں،
اس مہینے کی قدر کریں اور اس کے شان و شوکت کا خیال رکھیں، اور کبھی بھی کسی بھانڈ کے منہ سے نکلے تو اس لطیفے کو نہ سنیں، نہ سنائیں، نہ کبھی کوئی آواز کسیں، ورنہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کلمہ کفر ہوگا۔ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے ماہ صیام کا، تو وہ سمجھے کہ میں کفر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ماہ صیام فرض ہے، اور پورا مہینہ، پورے کا پورا مہینہ اس کا فرض ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے وہ عام فرضوں کے برابر ہے۔ اس کا ایک لمحہ بھی، ایک موقع بھی اس کا ضائع نہ کریں، اس کی قدر کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس ماہ صیام کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے اور محبت کے ساتھ، سرکار فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ جو ہے، اس کے پہلے 10 دن وہ اللہ کی رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہے مغفرت، بخشش، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے نجات ہے۔ یعنی سرکار نے محبت سے اس کو الگ الگ اس کی پارٹیشن فرمائی، تقسیم فرمائی، تو ہمیں تینوں عشروں سے سرشار ہونا چاہیے۔ اپنے دروازوں کو کھلا رکھیں، اپنے دلوں کو کھول کے رکھیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ معاف کریں، ذرا دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کے لیے اپنے دروازوں کو، اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھیں، کشادگی کے ساتھ سخاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔